अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, खैरियत है। अल्लाह करे आप ठीक ठाक हो और आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करते हों, और ख़ास तौर पे बेटा और बेटी भी। अल्लाह करे अगर आप माँ हैं तो आप दुखी ना हो। आज एक मसला मेरी नज़र से गुज़रा और एक बेटी ने पूछा है कि मैं क्या करूं। मैं 27 साल की हूं और मैं बचपन से देख रही हूं कि मेरा भाई मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी करता है, और भाई मेरे से बड़ा है, चंद साल बड़ा है, और मैं जब 7th क्लास में थी या उससे भी पहले, तब से मुझे याद है, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने यही देखा है कि मेरा भाई मेरी माँ के साथ बहुत बदतमीज़ी करता है, इज़्ज़त नहीं करता, और मेरी माँ जो है तो वो कुछ नहीं कहती और ख़ामोश रहती है, और मेरा बड़ा दिल दुखता है। और क्या बेटे इसलिए मांगे जाते हैं और क्या बेटे इसलिए होते हैं। और मैं जो हूँ तो अब सोचती हूँ कि मैं तो शादी करके चली जाऊँगी, तो मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। मैं तो अभी उसकी फ़िक्र करती हूँ और मैं उनका साथ देती हूँ, और भाई को मैं उस तरह से मना नहीं कर सकती और वो मना भी नहीं होगा, क्योंकि उसके तो हालात ही ऐसे हैं, अब उसको आदत पड़ गई है ना। ये वो जैसे नहीं कहते हैं खून मुंह को लगा हुआ, ये आदत पड़ जाती है और फिर आदतें जाती नहीं हैं। तो फिर उसने लिखा है कि मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि शायद इसका बाप नहीं होगा जो इस तरह बदतमीज़ी करता है और वो टॉलरेट कर रही है। तो कहने लगी कि मेरा बाप है और वो भी कुछ नहीं कहता। उसने बाप के बारे में कुछ नहीं लिखा। मुझे पक्का पक्का यकीन है कि बाप भी बदतमीज़ी करता होगा, बाप से ही बेटे ने सीखा होगा, क्योंकि जो बाप अपनी बीवियों की इज़्ज़त नहीं करते, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बेटे भी जाके फिर ऐसे ही करते हैं। और उनको कोई एहसास नहीं होता कि हमारे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, आगे से बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बच्चों पे ये असर पड़ता है कि फिर वो भी ख़राब हो जाते हैं। ख़राब इन द सेंस कि हर चीज़ में ही ख़राब हो जाते हैं। जब घर का माहौल अच्छा नहीं मिलेगा, माँ की इज़्ज़त नहीं होगी। जो खातून आपको इस दुनिया में लेके आई है, आप उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे, जिसने आपके लिए इतना मुश्किल टाइम गुजारा है। ये सिर्फ माँ समझ सकती है कैसे 9 महीने हर किस्म की तकालीफ। कुछ लोग तो 9 महीने खा ही नहीं सकते, कुछ वॉमिटिंग्स आती हैं, दर्दें होती हैं, तकलीफ़ होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है। पहली दफ़ा ख़ास तौर पे जब गुज़रते हैं, बल्कि हर दफ़ा, चाहे आपके 6 बच्चे हों, हर दफ़ा परेशानी होती है कि अब क्या होगा, अब मैंने बचना है कि नहीं बचना, मेरी ज़िंदगी आगे कैसी होनी है और कैसी चल रही है, ये माँ को पता होता है। और आगे से अगर बच्चे बदतमीज़ी करें, एक टाइम आता है कि जब माँ कहती है चलो अब बच्चे पैदा हो गए हैं ना, तो अब अगर बाप बदतमीज़ी करता है तो ये बच्चे तो मेरा सहारा बनेंगे ना। बेटा मेरा सहारा बनेगा, बेटी मेरा सहारा बनेगी। लेकिन अगर वो बच्चे भी ख़राब हो जाएं, एक तो ज़ाहिर है माँ को शुरू से ही उनको रोकना चाहिए था, माँ को उसको बताना चाहिए था कि बदतमीज़ी बिल्कुल मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, तुमने मेरी इज़्ज़त करनी है शुरू से। वो कहते हैं ना, शुरू से ही बिल्ली मार दी जाए। लेकिन बात यह है कि ये सोहबत का भी असर होता है। सोहबत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। हो सकता है उसके और भी दोस्त ऐसे हों जो अपनी माँओं की इज़्ज़त नहीं करते, बीवियों की लोग इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि ये एक कमज़ोरी की अलामत समझा जाता है। ये है, ये हकीकत है। आप लोग चाहे इसको डिनाई करें, आदमियों को, मर्दों को मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उनको इस तरह से ज़िंदगी का नहीं पता जिस तरह से औरत को पता होता है। ये बात मैं सच कह रही हूँ। आदमी बाहर जाता है, बाहर के बखेड़े पता होते हैं, और फिर घर में आता है और बाहर के बखेड़ों का हिसाब भी अपने घर वालों से लेता है, अपने बच्चों से लेता है, अपनी बीवी से लेता है। आसान टारगेट तो बीवी है। बड़े आराम से वो कहते हैं ना, पंचिंग बैग, यूं 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 मारो मारो, जो मर्जी करो। उसने किधर जाना है? उसने तो कहीं नहीं जाना। उसके पास ना कोई और पैसा तरीका है कि पैसा उसके पास आए। कोई कमाई नहीं कर रही वो, उसने कोई पढ़ाई नहीं की हुई, उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो तो बस पिसती चली जाएगी मरते दम तक। हमारे इस्लाम में और हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کتنی تاکید کی ہے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے۔ ماں ماں ماں، باپ تو بعد میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ماں نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، مشکل ٹائم گزارا ہوتا ہے، پھر اس کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے، فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے۔ میاں نے برا کیا، آگے سے بیٹا بھی برا کر رہا ہے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے آج صبح پڑھا، اور یہ فیس بک پہ میں دیکھتی ہوں، اس میں ڈالی ہوتا ہے بچیوں نے، تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، یہ میں کہانی نہیں بنا رہی۔ میں جو بات بھی کرتی ہوں یا میں حقیقت والی بات کرتی ہوں، میں نہ کہانی بناتی ہوں نہ میں جھوٹ بولتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے مجھے۔ دل دکھتا ہے، حساس لوگوں کا دل دکھتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں۔ بچہ ذرا سا بھی کچھ بولے نا اونچا، اتنا قطرہ سا بھی، تو ماں کے دل پہ جا کے لگتا ہے۔ ماں کو وہ ٹائم یاد آتا ہے کہ کس طرح یہ پیدا ہوا تھا، کس طرح یہ میں نے اس کو بڑا کیا ہے، پل 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 اپنا خون دے کے، اپنی ہمت، اپنی طاقت سب ختم کر لی اس بچے کے لیے جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، میرے ساتھ اونچا بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو حساب دینا ہے نا، مکافات عمل دنیا میں بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ مجھے تو فکر ہے کہ آگے سے اس نے شادی کرنی ہے، کل کو کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لانا ہے، آپ نے تو چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ پتہ نہیں وہ پھر بعد میں کیا سلوک کرے گا۔ آپ نظر رکھنا بیٹے اس کے اوپر، اور ماں پہ نظر رکھنا، ماں کو بہت پیار دینا، اور بس ماں کو سمجھنا۔ ماں یہی چاہتی ہے کہ بچے سمجھیں، اور اگر وہ بدتمیزی کرتا ہے تو کل کو وہ بیوی لے کے آئے گا، اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور آگے اس کے بچے ہوں گے، اور وہ بچے بھی پھر یہی کچھ کریں گے اس کی ماں کے ساتھ، یعنی اس کی ماں کے ساتھ بھی دادی ہو، اور اس کے بعد اس کی اپنی ماں کے ساتھ۔ تو جو دیکھتے ہیں بچے تو وہ کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ کا باپ بھی بدتمیز، اس نے بھی بدتمیزی کی ہے، اس نے بھی قدر نہیں کی، بے عزتی کی ہے۔ کہتے ہیں نا پنجابی میں بےزتی کر دی، بےزتی بہت ہوتی ہے ہمارے یہاں، اور ماں کی تو بہت بےزتی ہوتی ہے۔ ماں تو پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے ہے نا جی، مائیں سمجھ سکتی ہیں۔ تو چھوٹی سی بات بھی بہت بری لگتی ہے ماؤں کو، ماں نہیں پھر ملنی، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں آج کل بہت دیکھتی ہوں فیس بک پہ، کوئی پتہ نہیں ٹرینڈ ہی چل گیا ہے، ماں 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 ڈالے ہوتے ہیں، بڑی پوسٹ ڈالی ہوتی ہے، ماں چلی گئی تو اب ماں یاد آتی ہے، تو آنسو نظر آ رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تو ماں کی شکل ہے جریوں والی ایک تصویر لگا دی ہے، ماں ماں ماں۔ اور جو ماں زندہ ہے اس کو دیکھو، ماں کا اس وقت خیال رکھو، چلی جائے گی تو خون کے آنسو رو گے نا، پھر بھی نہیں آنا اس نے واپس۔ یہ تو معلوم ہے نا، یہ تو معلوم ہے۔ تو یہ پوسٹ ڈالنے سے اور یہ ساری باتیں کرنے سے، جھوٹی باتیں، بیوی چلی گئی تو بعد میں یاد کیا تو کیا یاد کیا، ماں چلی گئی بعد میں یاد کیا تو کیا یاد کیا۔ اسی طرح بہن بھائی سارے بعد میں جا کے آپ جنازے پہ بیٹھ جائیں گے اور روئیں گے، اور اگر دوسرے ملک میں ہیں تو وہاں سے کہیں گے کہ جنازہ روک لو، ماں کو رکھ لو مردہ خانے میں نے آ کے شکل دیکھنی ہے۔ یہ بھی ریسنٹلی ایک ہوا ہے، باہر سے آنا تھا اس نے، صرف اس کے لیے تدفین رکی رہی، حالانکہ تدفین کتنی ضروری ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جلد از جلد کر دینی چاہیے، لیکن اس کی تدفین رکی رہی کہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی شکل دیکھ لوں۔ شکل دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ تم نے کیا کر لیا، کیا کھٹ لیا؟ تم تو باہر رہتے تھے، یہ ابھی کی بات ہے، 2 دن ہوئے ہیں۔ پھر وہ بیٹا آیا ہے کینیڈا سے، اس نے آنا تھا، وہ رات کو پہنچا ہے، اور جنازہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں سے فلائٹ دیر سے ملی ہے، اور پھر جب وہ پہنچا ہے تو وہ اس نے شکل دیکھی ہے تو دفنا دی ہے ماں کو۔ تو اس شکل کا کیا دیکھنا، تم ادھر بیٹھ کے تصویر ہی دیکھ لیتے، اگر بہت ہی دل کر رہا تھا۔ ان کو کہتے کہ ہمیں انٹرنیٹ پہ دکھا دو، وہ شکل تو وہ بھی دیکھ لیتے تم۔ اس شکل میں اور اس شکل میں تمہیں کیا فرق مل گیا، کیا فائدہ ہو گیا؟ تم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے جی۔ تو پھر ایسی تو بہت سی مائیں ہیں جو اکیلی رہ رہی ہیں،
مائیں آگے سے کہتی ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، اس کی زندگی ہے۔ کیوں اس کی زندگی ہے؟ آپ کی زندگی نہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، آپ نے اسے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، بچے کہتے ہیں ہمیں اس لیے تھوڑی پیدا کی ہے کہ ہم آپ کی خاطریں کریں، ہم آپ کو آخر وقت تک دیکھیں۔ یہ آپ لوگوں کا فرض نہیں ہے؟ پیدا تو جو کیا وہ غلطی ہو گئی، ایسا بچہ پیدا کیا، کیا پتا تھا؟ کوئی اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ بچہ ایسا آنا ہے تو نہ کرتے پیدا، لیکن پتا تھوڑی تھا۔ لیکن ماں کا بھی قصور ہے، ماں کا بھی قصور ہے، اور شروع میں چماٹے مارنے چاہیے تھے، ڈنڈے مارنے چاہیے تھے، اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس کو پیار نہیں دینا چاہیے تھا، اس کی غلطیوں پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ یہ جو ہم پردے ڈالتے ہیں نا ماؤں کو پھر سخت ہونا چاہیے، ماؤں کو صحیح دبنگ ماں ہونا چاہیے۔ کوئی پردہ نہ ڈالو، کوئی غلط کام کرتا ہے باپ کو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ سب کے باپوں کو سلامت رکھے۔ باپ اسی لیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا باپ سختی کرتا ہے، پر شاید یہاں پر وہ حالات نہ ہوں، باپ بھی بدتمیزی کرتا ہو، تو پھر وہ آگے جا کے کس کو بتائے؟ حالات ہر گھر کے فرق ہوتے ہیں، ہر گھر کی کہانی مختلف ہوتی ہے، لیکن گھر گھر کی کہانی ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی گندا اڈا کہتے ہیں نا نکل آتا ہے، ہوتا ہے، اور وہ پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں میں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، یہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آگے جا کے وہ بیوی کی زندگی بھی تباہ و برباد کرے گا، اسی طرح کرے گا۔ جو ماں کی قدر نہیں کر رہا، اس نے بیوی کی قدر سے قدر کرنی ہے۔ تو بچوں کو سمجھائیں، شروع سے سمجھائیں، ماں کی قدر کرو، بیوی کی قدر کرو، ہر ایک کی قدر کرو۔ یہ بے عزتی کرا کے کچھ نہیں کھٹ لینا، ہم نے کچھ بھی نہیں کھٹ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جا کے ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے نا، وہ بے عزتیاں جب ہوں گی نا قیامت کے دن دوزخ میں، وہ ہم کہتے رہیں گے ہم نے نہیں ایسے کیا، تو یہ ہاتھ پاؤں تو گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی نا کہ اس نے بہت برا کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ، اس نے بہت برا کیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، ہے نا؟ کتنی زیادتیاں کی تھیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر لیا تھا، اور بھی بڑا کچھ کر رہا ہے انسان بہت بہت کچھ برا کر رہا ہے۔ انسان جو ہے نا غلطی کا پتلا ہے، اور وہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی، اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو بس بیٹے دعا کرو، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر۔ آپ دعا کرو کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرے، اسلام کی طرف راغب ہو، نماز پڑھے۔ یہ شروع سے جو میں کہتی ہوں نا، نماز پڑھنی بہت ضروری ہے، اور نماز اور قرآن سمجھا کے تھوڑا تھوڑا کر کے بچے کو سمجھانا ضروری ہے، تو پھر بچہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کوئی عقل دے گا اور کوئی سمجھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ سب ماؤں کو بہت بہت سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔